کیا آپ اس عجیب وقت کے بارے میں جانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے 100 سال کے لمبے عرصے کو کچھ گھنٹوں میں تبدیل کر دیا؟ وقت انسان کو بدل دیتا ہے، لیکن کچھ واقعے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کو ہی روک دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے نبی کی، حضرت عزیر علیہ السلام کی، جنہیں اللہ نے موت کے بعد زندہ کیا، اور ایک ایسی قوم کی جس نے معجزہ دیکھ کر بھی ہدایت کے بجائے غلط عقیدے کو چن لیا۔ ایک دن حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنی زمین کی طرف سفر کے لیے نکلے۔ آپ کے ساتھ 2 ٹوکریاں تھیں، ایک میں سوکھی روٹیاں اور دوسری میں انگور۔ راستے میں آپ نے ایک اجڑا ہوا کھنڈر دیکھا، اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، چھتیں گری پڑی تھیں، اور کبھی وہاں آباد رہنے والے لوگ اب مٹی میں مل چکے تھے۔ آپ وہاں پہنچے، گدھے سے اترے اور انگوروں کو نچوڑ کر ایک پیالے میں رس نکالا، پھر سوکھی روٹیوں کو اس رس میں بھگو دیا تاکہ وہ نرم ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ اس ٹوٹی ہوئی دیوار سے ٹک کر لیٹ گئے اور آرام کرنے لگے۔ لیٹے لیٹے آپ کی نظر اوپر چھت کی طرف اٹھی۔ آپ نے دیکھا کہ چھت اب بھی اپنے کمبھوں پر کھڑی تھی، لیکن اس کے نیچے رہنے والے سب لوگ مر چکے تھے۔ اسی پل آپ کے دل میں ایک خیال آیا اور زبان سے بے اختیار نکلا، اے اللہ، انہیں کیسے زندہ فرمائے گا؟ اتنا کہنا تھا کہ آپ کو نیند آ گئی، اور ایسی نیند آئی کہ 100 سال تک آپ سوتے رہے۔ 100 سال بعد جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک فرشتے کو بھیج کر آپ کو زندہ فرما دیا۔ اے عزیر، اٹھ جائیے۔ فرشتے نے کہا، اے عزیر، کتنی دیر سوئے رہیں؟ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرشتے نے پھر کہا، عزیر، آپ 100 سال تک سوتے رہے، ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھیے برام، وہ اب تک نہیں بدلا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سوکھی روٹیاں ویسے ہی موجود تھیں اور انگور کا رس بھی اسی پیالے میں سرکشت تھا، ذرا سا بھی خراب نہیں ہوا۔ آپ کے دل میں پھر خیال آیا کہ شاید میں کچھ ہی گھنٹوں میں جاگ گیا ہوں۔ فرشتے نے پھر کہا، آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھیے۔ جب آپ نے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ساری ہڈیاں زمین پر بکھری پڑی تھیں اور پوری طرح سڑ چکی تھیں۔ ہڈیاں اکٹھی ہو جائیں۔ فرشتے نے حکم دیا، اے ہڈیوں، اکٹھی ہو جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں اکٹھی ہو گئیں، پھر ان پر گوشت چڑھا، پھر نسیں بنی، پھر چمڑی آئی، اور پورا گدھا تیار ہو گیا۔ فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا اچانک کھڑا ہو گیا، آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئیں اور کان کھڑے ہوئے تھے، مانو اسے لگا ہو کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ یہ سب دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام پکار اٹھے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے کی طرف لوٹے، لیکن 100 سال گزر جانے کے سبب آپ اپنے گھر کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ غور و فکر کرتے ہوئے آپ آخرکار اپنے گھر تک پہنچے۔ وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جو اندھی تھی اور اپاہج بھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ کیا یہ حضرت عزیر کا گھر ہے؟ بوڑھی عورت بولی، ہاں، یہ عزیر علیہ السلام کا گھر ہے۔ ہاں، یہ عزیر علیہ السلام کا ہی گھر ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں نے برسوں سے عزیر کا نام کسی کی زبان سے نہیں سنا۔ لیکن میں نے اتنے سالوں سے ان کا نام کسی کی زبان سے نہیں سنا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلایا تھا اور اب مجھے زندہ کیا ہے۔ بوڑھی عورت بولی، اگر آپ عزیر ہیں عزیر علیہ السلام کی میرے دعا لیے قبول دعا ہوتی تھی۔ کیجیے تاکہ میں دیکھ کر پہچان سکوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور اپنے ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرے۔ اللہ کے حکم سے اس کی بینائی لوٹ آئی اور وہ دیکھنے لگی۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ۔ وہ بالکل ٹھیک ہو کر کھڑی ہو گئی اور پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ یقیناً آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ وہ بوڑھی عورت آپ کو لے کر بنی اسرائیل کی بستی میں پہنچی، جہاں ایک بڑی محفل لگی ہوئی تھی۔ وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا بھی موجود تھا، جس کی عمر 118 سال ہو چکی تھی، اور ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے سردار بن چکے تھے۔ بوڑھی عورت نے آواز دی، دیکھو عزیر علیہ السلام
आ गए। उज़ैर अलैहिस्सलाम आ गए हैं। लोगों ने उसे झुठला दिया। तब उसने कहा, मैं वही आज़ाद की गई लौंडी हूँ। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए दुआ की थी और अल्लाह ने मुझे आंखों की रोशनी दी। फिर बेटे ने कहा, मेरे वालिद के दोनों कंधों के बीच नबूवत की मुहर थी। जब वो निशानी देखी गई तो सब पहचान गए कि यही हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। बनी इसराइल ने कहा, हमारे पास उज़ैर अलैहिस्सलाम के सिवा कोई भी तौरात का हाफिज नहीं है। आप हमारे लिए तौरात फिर से लिख दीजिए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बताया कि उनके वालिद ने बख्त नस्र के दौर में तौरात के कुछ हिस्से ज़मीन में दफन कर दिए थे। सब लोग वहां पहुंचे, ज़मीन खोदी गई और वो दफन शुदा तौरात निकाली गई, जिसके पन्ने सड़ चुके थे और लिखावट मिट चुकी थी। आप एक दरख्त की छांव में बैठ गए। चारों तरफ बनी इसराइल के लोग बैठ गए। अचानक आसमान से दो नूर उतरे और सीधे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सीने में दाखिल हो गए। अल्लाह के हुक्म से पूरी तौरात आपको याद करा दी गई। आपने वहीं बैठकर पूरी तौरात नए सिरे से लिख दी। इस अजीब मौजज़े को देखकर बनी इसराइल के लोग गुमराह हो गए और कहने लगे कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह फरमाता है, यहूद कहते हैं उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तुमने सही कहा। कुरान ने इस गलत अकीदे को साफ तौर पर रद्द किया। ये बात अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि अल्लाह न औलाद रखता है न किसी का मोहताज है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और उसकी कुदरत इंसानी समझ से कहीं ऊपर है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे ऐसे कंटेंट आप तक पहुंचता रहे।